جی کراچی کنگ یار کراچی کنگ کر رہے ہیں تھوڑا سا بتاؤں. اچھا چلے میں کراچی کنگ کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یار آپ کو پتہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے کراچی کنگ کے جو کوچ ہے میرے جیسے بندے کو ایک تھپڑ مارے تو بڑی کسی پہاڑ کے اوپر لٹکا ہوا ہو. اچھا چلو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کنگ جب میچ کھیلنے جاتی تھی تو وہ اس طرح اداس اور اس طرح پریشان لگتے تھے کہ جیسے یہ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار گئے. اس کے برعکس میں دوسری دو ٹیمیں جو یہ فائنل کھیلی ہے ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑی خوشی خوشی جاتے تھے اور جناب وہ خود بھی انجوائے کرتے تھے, اسٹیڈیم بھی انجوائے کر رہا ہوتا تھا. تو کراچی کنگ جب گراؤنڈ میں جاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. یقین کریں ایسے سیریس ہوتے تھے اس طرح جا رہے ہوتے تھے جیسے جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور ابھی غلام نبی صاحب آگے جناب امام کھڑے ہو جائیں گے اور نماز جنازہ شروع ہو جائے گی. اچھا جب یہ اس طرح لگتا تھا کہ یہ جنازہ پڑھنے لگے ہیں تو باہر جو ہیڈ کوچ ہے وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ کیوں نہیں آئے جنازہ پڑھنے. تو پھر یاد آتا تھا شاید ان کا وضو ٹوٹ گیا. نہیں یار ایسے ہوتا ہے نا, آپ لوگ جب جنازہ پڑھنے جاتے ہو تو کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ان بیچاروں کا وضو نہیں ہوتا. نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آخر ہمیں بھی دکھ ہوا ہے یار, ہم بھی پریشان ہوئے, تو کچھ غم تو غلط کرنا ہے ہم نے, تو اس لیے ورنہ کسی کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو رہی. یہ حارث رؤف جو ہے یہ بنا ہوا ہے سپیرا بنا ہوا ہے, اور راشد خان جو ہے وہ ناگن ڈانس کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے دانی جو کرتا تھا تماشے, اور عمران طاہر بھی, اور سارے لوگ اس طرح ان کی ٹیموں. تو کراچی کنگ والے انتہائی سیریس ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ سیریس اس میں تھے وہ محمد نبی تھے. آپ کا تو چہرہ ایسے بنا ہوتا تھا کہ جیسے بندے کا اس وقت بنا ہوتا ہے جب اس کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے, اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں, اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی گانے لگیں گے کہ کراچی کی کبھی نہ یاد آئے, کابل میں تجھے وہ پیار ملے, بابل کی دعائیں. اچھا کراچی کنگ کے جو کوچ تھے وہ 10 میں سے 9 میچ ہارنے کے بعد انتہائی پریشان اور انتہائی افسردہ تھے, اور وہ خیالوں میں اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے. وہ کہتے یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ناصر کاظمی تھے انہوں نے کراچی کنگ کے اوپر ساری شاعری کی ہوئی ہے. یار کراچی کنگ کے اوپر ناصر کاظمی نے کیسے شاعری کی ہوئی ہے. کہتے وہ ان کا شعر نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر لیفٹ آرم بالر بال کھولے سو رہی ہے. وہ اور دوسرا جو ناصر کاظمی کا شعر ہے یہ شرجیل خان کے آؤٹ ہونے کے اوپر انہوں نے لکھا ہوگا کہ شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. اب جو ہیڈ کوچ صاحب ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ہار پہ ہار, ہار پہ ہار, ہار پہ ہار, تو بیچاروں کا کوئی دل بہلانے والا بھی نہیں ہے. ہماری جو بابی ہیں وہ گوری ہیں, آسٹریلیا کی ہیں, اور وہ گوری ہیں, اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دل کیسے بہلایا جاتا ہے. اگر یہی ہیڈ کوچ صاحب جو ہیں یہ لاہور کے رہنے والے ہیں, اور اگر ان کی پنجابی بیوی ہوتی کوئی لاہور کی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نے تو ان کا دل بہلا دینا, اس نے کہہ رہا سی بھائی تینوں کی پریشانی بنی ہے, ساڑھے تے پیسے کھرے ہو گئے, کوئی ہار گیا تو تاں کی ہو گیا, چلیے نہر تے دوانا چکتے ہیں تے نہر تے جا کے موت کرتے ہیں تے رستے میں جناب برف دے گولے کھاواں گے. اور اگر ہیڈ کوچ صاحب پھر بھی سیریس ہوتے تو وہ کیا کہتی ان کو کہ وہ ایڈا رونے والی شکل نہ بڑا, ایڈا لمبا بندہ رونے پیارا لگتا ہے, ہوں جے رویا ہے تو میرا ہاسا نکل جانا. تو مطلب اس طرح کوئی باتیں کر کے وہ ان کو بہلاتی. اب جو بابی ہیں یہ ہیں گوری. اب جو گورے ہیں ان بیچاروں کو افسوس کرنا بھی نہیں آتا. وہ اللہ خلیق رحمت کرے, عمر شریف کہتے تھے کہ بندہ مر جائے نا تو گورا آتا ہے ٹائی لگایا ہوا, اور آ کے ڈیڈ باڈی کے پاس کہہ رہا ہوتا ہے او نو او نو, کہ یار میں مر گیا ہوں, یہ نو نو کیے جا رہا ہے. کہتا میرے جیسا مردہ ہو تو اٹھے اور ایک رکھ کے مارے چپاٹ اور کہے کہ یار میں مر گیا ہوں اور تو ابھی تک بولو یس یس. تو یہ صاحب ان کا ہے.